جس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سنیت الوداع کی گھاٹیوں سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے. اللہ کی طرف بلانے والا وہ رسول ہمارے درمیان آ گیا ہے اور پھر ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بنو نجار قبیلہ تھا ایک مدینے میں, ان کی بچیاں اور ان کے جو لڑکے تھے وہ کیا کہتے تھے, یا حبذا محمدا, اے خوش آمدید محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیسا آپ نے ہم کو معزز بنا دیا. اب سے آج کے بعد ہم دنیا میں فخر کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم بنو نجار کے نہیں, ہم اوس و خزرج کے نہیں, بلکہ ہم محمد عربی کے پڑوسیوں میں سے. کہتے ہیں ہمیں فخر کا آپ نے ایک درجہ دے دیا. یہ نغمے اہل مدینہ کے تھے. الحمدللہ میں اہل مدینہ سے آج بھی محبت کرتے ہیں, اور ان کی ابتدا میں جب بھی حضور پاک کے تذکرہ آتا ہے, حضور پاک کی میلاد کا ذکر آتا ہے, ہم آج بھی اسی طرح سے جشن بھی مناتے ہیں اور جلوس بھی کرتے ہیں. الحمدللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود. میں جلدی چلتا ہوں کیونکہ اب اسلام کی سلطنت اسلام کی اسٹیبلشمنٹ کا وقت آ چکا ہے. اب یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آئے, صحابہ کی تعداد یہاں 100 سے زیادہ تھی, اور کئی گھروں میں, مدینہ چھوٹا تھا, ایک چھوٹا سا قصبہ تھا, لیکن وہاں یہودیوں کا غلبہ تھا. یہودی بہت سالوں سے آباد تھے. اب ان کی اجارہ داری ختم ہو رہی تھی. یہودیوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی کتابوں میں جس رسول کا تذکرہ سنتے تھے وہ رسول آ گئے, ایمان لے آتے, لیکن وہ دشمن ہو گئے. کہا کہ ہماری جو اجارہ داری تھی لوگوں پر, جیسے آج پجاریوں اور پنڈتوں کا تسلط ہوتا ہے ان کے بھکتوں پر, انت بھکتوں پر, اسی طرح سے یہودی علماء کا بھی تھا. ان کے نذرانے ختم ہو رہے تھے, لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ ختم ہو جاتا. اسلام کے آتے ہی ان کے دندہ پانی بند ہو رہا تھا, اسی لیے ظاہر سی بات ہے پیٹ میں مروڑ تھا, تکلیف تھی. یہودیوں نے اختلاف شروع کیا, اونچی نیچی باتیں الگ الگ شروع کیا, لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایسے مضبوط ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے ساتھ سب سے پہلا کام جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی. مسجد نبوی شریف میں نے سیرت کے بیان میں تفصیلاً سارے ذکر کر دیے ہیں, آپ اس میں سے بھی جا کر سن سکتے ہیں. مسجد نبوی کی تعمیر اس لیے بہت اہم ہے کہ مسجد کی بنیاد اسلام کے لیے صرف عبادت گاہی نہیں ہے, بلکہ یہ پوری ایک پارلیمنٹ ہے, یہ پورا ایک نظام چلانے کا مرکز ہے. یہاں پر امیر غریب کا فرق ختم کر کے صفوں میں کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ جگہ درسگاہ بھی ہے, یہ جگہ شفا خانہ بھی ہے. مسجد نبوی کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتی تھی. جنگی حالات کی ترتیب دینا, منصوبے اور دیگر معاملات مسجد نبوی میں ہوتے. بیماروں کو لا کر کے وہاں رکھا جاتا اور ان کی تیمارداری مسجد نبوی میں ہوتی. اور تقریباً 70 کے قریب اصحاب صفہ جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے, اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہے جو مسجد نبوی ہے. آج بھی وہ کٹا موجود ہے, چبوترا موجود ہے, جس پہ اصحاب صفہ بیٹھ کر حضور سے تعلیم حاصل کرتے تھے. مسجد کئی چیزوں کے لیے اہم تھی, مسجد بنایا. اور دوسرا سب سے پہلا کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, عقد مواخات, بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا انصار اور مہاجرین کے درمیان. انصار مدینے کے صحابہ, مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے تھے, اور نئے لوگ, مدینے میں ان کے مکانات نہیں تھے, کاروبار نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہاجر صحابی کو پکڑتے, ایک انصار کو, اور دونوں کا ہاتھ ملا کر کہتے آج سے تم بھائی بھائی ہو. حضور کے فرمان کا وہ ایسا احترام کرتے کہ انصار صحابہ نے جی جان لگا دیا, اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے جاتے اور ساری پراپرٹی سامنے رکھتے, میری اتنی جائیداد ہے, اتنے باغیچے, اتنی دکانیں ہیں, آج ان میں سے آدھا میرا ہے اور آدھا تمہارا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کا یہ بیان آپ ضرور سنیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو ہونے سے پہلے تک اگر کوئی انصاری صحابی کا انتقال ہو جاتا مدینے میں تو ان کے مہاجر صحابہ کو, صحابی بھائی کو پوری وراثت مل جاتی تھی. یعنی وہ سگے بھائی نہیں تھے لیکن وراثت پوری ملتی تھی. اس طرح کی بھائی چارگی قائم ہوئی. انصار نے کوئی شوشہ نہیں چھوڑا, بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے جو بھائی تھے انصار و سعد, وہ تو گھر لے گئے اور کہا تم نئے ہو, آدھی دکان, ایک دکان تمہاری ایک دکان میری, ایک باغیچہ میرا ایک باغیچہ تمہارا, میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دے دوں گا, عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لو.
یہ کون ایثار و قربانیاں دے سکتا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قائم کیا وہ معاشرہ ہے. میں دنیا کو چیلنج کے ساتھ پوچھتا ہوں ایسی سوسائٹی قائم کر کے دکھا دو. حضور نے عقد مواخات جو قائم کیے، لیکن مہاجرین ایسے نہیں تھے کہ جو دیا سب لے لیا. یہاں حالات ایسے بٹنے لگے تو امیر بھی جائے غریب بھی جائے سب لے کر کے آئے. مفت میں مل رہا ہے نا، لے لیں گے. حق کس کا ہے وہ نہیں دیکھا جاتا. راشن بٹ رہا ہے تو بھی لے لو، پیسے بٹ رہے ہیں تو بھی لے لو، اس میں سب شریک ہیں. مہاجرین غیرت مند تھے. انصار سے کہا کہ نہیں، نہ تمہارے باغیچے ہم لیں گے، نہ تمہاری دکانیں، نہ تمہاری بیویاں. ہمیں لے جاؤ مدینے کے بازار میں کھڑا کرو اور ہمیں یہاں کی تجارت کے طریقے سکھاؤ. مہاجرین خود ان پر ڈیپینڈ نہیں تھے، سیلف اپنے اعتبار سے گئے بازاروں میں تجارت کے ہنر سیکھے. عبد الرحمن بن عوف صحابی ہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو سب چھوڑ کر کے آئے تھے، لیکن 10 سالوں کے اندر ان کی تجارت کا حال یہ تھا کہ پورے مدینے میں ان سے بڑا مالدار کوئی تھا ہی نہیں. ان سے بڑا مالدار نہیں تھا. پھر حضرت عثمان بن عفان تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو مدینے میں تجارت کر کے اپنے آپ کو فروغ دیے. صرف انصار کے پیسوں پر پوری زندگی نہیں گزاری. یہ عقد مواخات تو ایسی تھی کہ ایک پانی کا چھوٹا سا پیالہ بھی آ جائے صحابہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں ان کو پیاس نہ لگی ہو. یہ صرف بولنے والی بات نہیں تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسلام کی حکومت اسٹیبلش کرنے سے پہلے یہ جو بھائی چارگی قائم کی، یہ مین ریڑھ کی ہڈیاں تھیں، بنیادیں تھیں. آج اگر تم چاہتے ہو کوئی چیز قائم کرنا تو صرف سکتہ حاصل کر لینا یہ اصل بات نہیں ہے. حکومت کا تختہ کبھی بھی تمہیں مل جائے گا، کبھی بھی مل جائے گا، لیکن چلاؤ گے کیسے؟ تمہارے پاس وہ اخلاق کہاں ہے؟ تمہارے پاس وہ نظام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں نظام بھر دیا تھا، اخلاق بھر دیے تھے، ایثار بھر دیا تھا. اسی لیے ان کے یہاں خرد برد اور خیانت کی ایک روایت بھی بتا دو کسی صحابی نے 1 روپیہ کسی کا دبا لیا، 1 سکہ کسی کا رکھ لیا؟ نہیں. سختیاں تو ایسی تھی. ایک جنازہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جنازے کے لیے لوگ کھڑے ہو گئے. حضور نے سب سے پہلے جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھا اس انتقال کیے ہوئے شخص کے اوپر کسی کا قرضہ باقی ہے؟ جماعت میں کھڑے ہوئے جو صفیں لگا چکے تھے ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میرے 2 درہم باقی. 2 درہم، 2 سکے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے. کہا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ. تم چاہو تو اپنے دوست کی جنازہ کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا. اس پر قرضہ رہ گیا ہے. یہ سختیاں تھی. اس پر قرض باقی رہ گیا، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. صحابہ اس بات سے خوف زدہ رہتے تھے. اپنے معاملات اس قدر مضبوط رکھتے تھے کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. عزیزان گرامی وقار، پوری دنیا ان سے متعارف ہے اخلاق و کردار میں. یہ اسٹیبلشمنٹ میں بہت ضروری چیزیں میں عرض کر رہا ہوں. حکومت یوں ہی نہیں قائم ہوئی اسلام کی. ان کے درمیان کیا کیا. حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور آیا تھا تو ایک یہودی خاتون نے چٹھی لکھ کر کے بھیجا تھا کہ مجھے مدینے میں رہنا نہیں ہے، مجھے یمن جانا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے 2 جوانوں کو اس کے حوالے کر دیا. ایک اونٹنی، ایک سواری دے دی. اس عورت سے کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ. یہ 2 جوان، وہ عورت جا کیوں رہی تھی؟ مسلمانوں سے نفرت تھی. یہ سوچ کر کے جا رہی تھی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کب عزت لوٹ لیں، کیا کر دیں، نعوذ باللہ. لیکن یہ 2 نوجوانوں نے اس خاتون کو مدینے سے لے کر یمن تک کا سفر ایسا کروایا. وہ یمن پہنچتی اور کہتی ہے پورا سفر انہوں نے چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھا میری طرف. اوپر بیٹھی کون ہے؟ بیچ میں اگر کوئی چوکی آتی، کہیں پر تفتیش چیکنگ پوائنٹ آتا بھی تو یہ دونوں نوجوان کہتے تھے خلیفہ اسلام کی مہمان جا رہی. یہ باتیں تھیں. یمن پہنچ گئی. وہ یہودی عورت تھی، اپنے قبیلے کو بلاتی، خاندان کو بلاتی، کہتی ہے میں مدینے سے ڈر کر آئی تھی، عزت بچا کر آئی. لیکن اے لوگوں، تم سب کے سب گواہ ہو جاؤ، میں سمجھتی ہوں اگر خاتون کی عزت کہیں محفوظ ہے تو مدینے میں محفوظ. میں واپس مدینے جاتی ہوں. وہ واپس مدینے آئی. یہ چیزیں پیدا کی تھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر حکومت قائم ہوئی ہے. آج اگر تم یہ کہتے بھی ہو کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی چیز کیوں نہیں آتی، آ بھی جائے تو کیا کر لو گے؟
دیکھا نہیں ہے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آتی، ایسا لگتا ہے جیسے کسی کوے کو بڑا پن دے دیا گیا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اپنی گندگی پھیلاتا رہتا ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا، جس کو کرسی ملی، جس کو عہدہ ملا، نہ کوئی تمیز ہے، نہ کوئی اخلاق ہے، کچھ نہیں، اسے مال جمع کرنے کے علاوہ کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ وہ کب دین مصطفیٰ کو سیکھا ہے، کب دین مصطفیٰ کو جانا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، اسٹیبلشمنٹ جو اسلام کے حکومتی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ہوئی، یوں ہی نہیں، پہلے اخلاق بنائے گئے، اخلاق کی عمارت تعمیر کی گئی ہے، لوگوں میں محبت کا جذبہ بھر دیا گیا ہے، ایمان مضبوط کیا گیا ہے، اس کے بعد یہ حکومت کا تختہ قائم ہوا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں یہ باتیں گھر فرمائی تھی۔ ایک گوشت کا ٹکڑا کسی صحابی کے گھر آ گیا رات کو، انہوں نے یہ خیال کر کے پڑوسی کو دے دیا میرا پڑوسی بھوکا ہے، پڑوسی نے اپنے پڑوسی کو دے دیا، اس نے اس کو دیا۔ روایت مشہور ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا گھومتے گھومتے پورے مدینے سے اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا، ہر ایک نے اپنے دوسرے کا خیال کیا۔ یہاں کون ہے ہم میں سے، کون ہے ہم میں سے یہ چیزیں خیال کرتا ہو؟ ہمارے دلوں کے اندر کٹرتا بڑھنے لگ گئی، کٹھور ہو گئے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کمپرومائز نہیں کر سکتے، کسی دوسرے کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے، میں آپ کو چلتے چلتے بتا دے رہا ہوں، افغانستان میں مولوی لوگ یہ چاہتے بھی تھے، ظاہر سی بات ہے ان کی خواہش تھی کہ اسلامی حکومت آئے، تو طالبان کی جماعت کھڑی ہوئی اور 90 میں پرانی حکومتوں کا صفایا کر دیا، رشیا سے لڑ کر کے وہ حکومت حاصل کر لی، لیکن حالات ایسے تھے کہ کس کو کیا بناتے؟ دنیا چلانا اور حکومت چلانا یہ صرف اور صرف سوچ اور صرف ذہن سے نہیں ہوتا، اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھو۔ صحابہ میں پہلے حضور نے کیا چیزیں پیدا فرمائی، 4 سال نہیں چلا پائے تھے اور دادا آ گیا امریکہ، آ کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، اور سب ٹوٹ کر بکھر گئے۔ اب کی کیا سچویشن ہے اس پر میں ابھی کلام نہیں کرتا، اب کیوں آگئے، دوبارہ آئے اور اب کیسے چلا رہے، پڑھ لکھ کر کے آئے 20 سال۔ لیکن عزیزان گرامی وقار، کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے صرف کٹے پر بیٹھ کر جو میٹنگیں جو ہوتی ہیں یہ کافی نہیں ہوتی، انسان بنائے جاتے ہیں، انسان بنائے جاتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹی سی مثال میں بتا دوں، اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے خلیل سلطان عبد الحمید ثانی پر، ترکی کے یہ سلطان عبد الحمید ثانی، ان کو جب مسجد نبوی شریف بنانے کا ارادہ ہوا تھا، ان کے دور کی بات کر رہا ہوں، مسجد نبوی شریف، بلکہ ایک ان سے پہلے ترکیوں کے دور میں انہوں نے مسجد نبوی بنائی تھی۔ ترکیوں نے کیسے کیا تھا؟ ماسٹر پلاننگ جس کو کہتے ہیں، معاشرہ پہلے تشکیل دینا ہے کسی چیز کو بنانے کے لیے۔ مسجد نبوی کی تعمیر جدید کی بات کر رہا ہوں، یعنی رینوویشن کرنا تھا، تو ترکیوں نے 500 جوڑے ایسے جن سے ابھی بھی بچے پیدا ہوئے ان کو لے جا کر کے ایک بستی بسائی، جتنے لڑکے تھے ان کو دنیا کی آوازوں سے دور رکھا، ہر طرح کی خرافات سے دور رکھا، ایک بستی بسائی 500 لوگوں کی، کنٹینیو ان کو قرآن پاک سنایا جاتا تھا، اور وہ بچے جیسے ہی بولنے لگے وہ خالص قرآن کی زبان بولنے لگے۔ بچوں میں یہ ماحول تھا کہ زبان کھلتے ہی ان کو حفظ قرآن پر لگا دیا گیا۔ 7 سال کی عمر میں بچے حافظ قرآن ہوئے، ان کو حدیثیں پڑھائی گئی، اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہر ایک بچے کو ایک الگ ہنر سکھایا گیا، کسی کو مستری، کسی کو پینٹر، کسی کو کارپینٹر، الگ الگ۔ یہ 500 وہ حافظ قرآن بچے جنہوں نے دنیا کی خرافات نہیں دیکھی تھی، صرف قرآن سنا تھا اور رسول اللہ کا عشق پیا تھا۔ یہ پوری جماعت تیار ہوئی، جب یہ جوان ہوئے تو ان کو لا کر مسجد نبوی کی تعمیر جدید کا حصہ کیا۔ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، کسی چیز کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ماسٹر پلاننگ ہوتی ہے، پہلے انسان بنائے جاتے ہیں، اخلاق تعمیر کیے جاتے ہیں۔ آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے آوارہ رہے اور کل حکومت اسلام آ جائے، یا آواروں سے کیا اسلام چلے، ان بد مزاج ڈاکوؤں سے کیا اسلام کی حکومت کا اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے بچوں کے اخلاق پر توجہ دیں، ان کو وہ ماحول دیں کہ یہ خود
کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مدینے میں پیدا ہونے والے بچے سے لے کر بوڑھے تک جو آوازیں تھی وہاں پر کیا تھی. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں, ایک ایگزامپل دیتا ہوں, دل جب نرم کر دیے جائیں تو آدمی ہر چیز کر سکتا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر وقت ہے تو سنو, ہمارا محلہ برسوں سے ہو سکتا ہے نشہ کر رہے ہوں بہت ساری, حالانکہ تمہیں تو پتا ہے پہلے سے حرام ہے, پہلے سے پتا ہے حرام ہے, اس کے باوجود کر رہے ہیں. شراب بھی ہے, پتے بھی ہے, جوا بھی ہے اور ڈرگز بھی ہے. لیکن اچانک ہم کہیں کہ چھوڑ دو یہ سب چیزیں بری ہیں, ہو سکتا ہے کچھ لوگ مان لیں. کیا ایسا پاسبل لگتا ہے آپ کو؟ میں ناممکن تو نہیں کہوں گا, ایک لخت ایک ہی آن میں سارے لوگ چھوڑ دیں, نہیں لگتا ایسے. برسوں سے کر رہے ہیں, پھر بھی کتنے برس سے کر رہا ہوگا. کوئی جوان اگر ابھی آج 20 سال کا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ اگر وہ بہت بچپن میں بھی شروع کیا ہوگا تو 10 سال سے کر رہا ہوگا. لیکن مدینے کی بات میں بتاؤں, شراب حرام نہیں تھی, حلال سمجھ کر کے پی رہے تھے. اور بچپن سے کیا 50 سالوں سے شراب پینے والے لوگ موجود تھے. حضرت انس کہتے ہیں میری عمر 10 سال کی تھی, 12 سال کی تھی, میں شراب سپلائی کیا کرتا تھا. کہبہ خانے تھے جو جگہ جگہ, جیسے چائے کی دکانیں ہوتی ہیں شراب کی, میں پیالوں میں بھر کر شراب دیتا تھا, لوگوں کو سپلائی کرتا تھا. اچانک ایک شام لوگ بیٹھے شراب پی رہے ہیں, پیالے سجے ہوئے ہیں, آواز آئی مدینے کی گلیوں میں, یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر, اے مسلمانوں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا شراب حرام ہو گئی. حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالہ گر گیا. جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صرف میری کیفیت نہیں, کوئی منہ سے لگایا تھا تو وہیں سے اس نے پٹک دیا. سب اپنے گھر گئے, جو مٹکے رکھے تھے ان کو ٹھوکریں مار مار کر کے توڑ دی. حضرت انس کہتے ہیں ایک دن ہم نے دیکھا تھا مدینے کے سارے گٹر اور نالے شراب سے بہ رہے تھے, ایک ہی دن. کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا, اعلان کرنے والا کوئی منادی ہے آ کر اعلان کر رہا ہے, ہم جا کر پوچھ تو لیں رسول اللہ سے حقیقت میں حلال ہے حرام ہے, ہم ڈیبیٹ کریں گے. نہیں, حضور کی طرف سے اعلان آ گیا, پہلے اس چیز کو دور کرو, پھینک دو. بچنے کا یہ جذبہ جب ان کے دلوں کے اندر تھا, ارے میرے عزیزو ایک بار تو حالت یہ تھی, صحابہ کا فرمان برداری کا جو جذبہ تھا, حضور ایک طرف جا رہے تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لہسن پسند نہیں ہے, اچھا نہیں لگتا. تو صحابہ نے کہا حضور کو لہسن پسند نہیں, لہسن پسند. بات چلتی گئی مدینے میں, یہاں تک کہ لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا لہسن حرام ہو گیا. سب آئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور, سب کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا, لہسن حرام. کہا نہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, اس کی بو بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کی مہک زیادہ ہوتی ہے, اور ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارے منہ اتنے نہ مہکیں, کیونکہ اللہ کے فرشتے اپنا منہ ہمارے منہ سے لگا دیتے ہیں. میں یہ تیز بو والی چیز کو پسند نہیں کرتا. صحابہ کو بعد میں یہ کلیئرنس دینا پڑا, دوسرے صحابہ نے کلیئر کیا حضور سے سن کر کے کہ حرام نہیں ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ادا بھی دیکھتے, کسی چیز کو چھوڑ دیا, صحابہ تو اس کو پوری طور پر نکال دیتے تھے, ختم کر دیتے. عزیزان گرامی اوقات, تب جا کر کے اسلام کا اسٹیبلشمنٹ ہوا ہے مضبوط طاقت کے ساتھ. وہ صرف مسجد نبوی سے چلنے والی حکومت تھی. اب حالات یہ تھے کہ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, تیسرا کام, پہلا کام مسجد نبوی کا, دوسرا کام عقد مواخات بھائی چارگی کا, تیسرا کام یہودیوں سے اور مدینے کے رہنے والوں سے ایگریمنٹ کیا. تقریباً 52 اس کے اندر وہ تھے ٹرمز تھے. جیسے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان 52 بنود تھے جن پر دستخط ہوئی. وہ سارے چیزیں آج بھی میثاق مدینہ اس کو کہتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے بنائے ہوئے تھے. آپ کو پتا ہے یو این اے کے ایک رپورٹ میں اگر آپ کو بتاؤں, یو این اے نے کئی لوگوں کے درمیان ایگریمنٹ بنوائے صلح کے اور زندگی گزارنے کے, فلسطین اور اسرائیل کے بیچ, ساؤتھ سوڈان اور نارتھ سوڈان کے بیچ, اور دنیا کی کئی کنٹریز کے درمیان. یہ جو بنائے یو این اے کی طرف سے, ان میں سے سب سے چھوٹی جو ایگریمنٹ ہے
اس کے پیجز 4,500 صفحات کے، 4,500 صفحات میں کیا لکھ مارا ہے پتہ نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا میثاق بنایا تھا جو 14 صدیوں تک آج تک یاد کیا جا رہا ہے، جو صرف 1.5 صفحے کے اندر موجود تھا، ایک صفحہ اور دوسرا آدھا صفحہ، اس کے درمیان 52 ایسے ٹرمز تھے، کنڈیشنز تھے جو دونوں کے درمیان تھے۔ اس میں سے مین چیز یہ تھی، ہم مدینہ طیبہ میں آئے، ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، تم ہمیں نہیں دو گے، لڑائیاں ہماری آپس میں نہیں ہوں گی، اور قریش جب بھی حملہ کریں گے، مکہ والے آئیں گے تو ہم ساتھ میں مل کے لڑیں گے، مدینہ کی حفاظت تمہارے لیے بھی ہمارے لیے بھی ہے۔ تم جس جماعت کے ساتھ اچھائی کرو گے ہم بھی اس کے ساتھ اچھا کریں گے، ہم جس کے ساتھ معاہدہ کر لیں گے تم کو بھی کرنا پڑے گا، اس طرح کی ساری چیزیں تھی۔ لیکن یہ یہودی غدار یہ سارے ٹرمز توڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی۔ بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ جو 2 قبیلے تھے، ان کو مار کر بھگایا گیا، مدینے سے نکالا گیا۔ پھر خیبر میں گئے، خیبر کی جنگ کے بعد وہاں سے بھی نکال کر کے ان کو بھیجا گیا۔ اب دنیا بھر میں ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، ذلیل و خوار، اسرائیل کو قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ ایسے ذلیل و خوار ہے کہ قیامت تک ان پر ذلت طاری رہے گی، اللہ کا غضب ان کے ساتھ رہے گا، یہ بے گھر ہو کر کے دنیا میں رہتے رہیں گے۔ آج اسرائیل پر گئے ہیں اور قبضہ جما کر کے 70 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، فلسطینیوں کا جینا تنگ کر کے رکھے ہیں اسرائیل، یہ یہودی۔ دیکھنا وہ وقت آئے گا یہاں سے بھی یہ بے گھر ہوں گے اور ان کو وہاں سے بھی نکالا جائے گا، بلکہ حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک وقت آئے گا، حدیث شریف بتا رہا ہوں میں، جب حضرت امام مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے گا، مسلمان گزر رہا ہوگا تو جو پتھر ہوگا نا، پتھر بھی اللہ اس کو بولنے کی طاقت دے گا، وہ کہے گا یا مسلم ان ورائی یہودیا فاقتلہ، اے مسلمان آجا میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اسے مار ڈال۔ پتھر بولیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عزیز وہ دور کب آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے ہماری ان باتوں کو ابھی اسرائیلی بڑے سیریس لیتے ہیں، پھر ہمیں ویزا نہیں دیتے ہیں بیت المقدس جانے کے لیے۔ پچھلی مرتبہ ایسا ہوا کہ تقریباً 6 گھنٹے ایئرپورٹ پہ بٹھایا اور مجھے وہاں سے ریجیکٹ کیا کہ جا نہیں سکتے۔ تقریریں گڑتی ہیں، چبھتی ہیں، جیسی بھی ہوتی ہوں گی، یہ امانت ہے، ہم سپرد کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے سب سے افضل جہاد ظالموں کے سامنے حق بات اعلانن کرنا، اور ہم وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حکومت قائم فرمائی، تیسرا میثاق مدینہ ہو گیا، ایگریمنٹ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ یہودی ایسے تھے، ایگریمنٹ تو حضور کے ساتھ کر رہے تھے لیکن منافق تھے، اندرونی طور پر سازشیں رچتے، یہاں کی خبریں مکہ والوں کو دیتے تھے خط لکھ کر کے، اور مکہ والوں کو انہوں نے ہی ابھارا تھا۔ پھر جنگ بدر واقع ہوئی، جنگ بدر میں کفار مکہ 70 کی تعداد میں مارے گئے تھے، ایسی ہزیمت ان کی کبھی نہیں ہوئی تھی، مکہ والے اتنی بڑی تعداد میں کبھی مرے نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے ہاتھ مارے گئے تھے جن صحابہ کو انہوں نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ سے بے گھر کیا تھا، یہاں تک کہ وہ امیہ جو حضرت بلال کا آقا تھا اس کو حضرت بلال نے مارا ہے۔ وقت بدلتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے یہ دن ہے ہم لوگوں کے درمیان پھیر کر کے لے آتے ہیں، آج کا بادشاہ کل کا فقیر، اور آج کا فقیر کل کا بادشاہ، یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اس جنگ بدر میں جو مارے گئے تھے وہ صرف 70 کافر ہی نہیں، کفر مارا گیا ہے، ابو جہل مرا ہے، اس میں عتبہ مرا ہے، شیبہ مرا ہے۔ اس کی آپ کو بتاؤں، جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، اس کا غم ایسا تھا مکہ والوں کو کہ 2 سال روتے تھے، 2 سال تک مرثیے پڑھتے، اشعار پڑھ پڑھ کر کے روتے تھے، اور اسی غم میں ابو لہب مر گیا جو جنگ میں آیا نہیں تھا۔ کہا کہ یہ بڑی بے عزتی کی بات ہے، محمد اور ان کے پروانوں کو ہم جس طرح یہاں آسانی سے مارتے تھے، ایسی طاقت ان کے پاس آئی کیسے کہ ہمارے 70 مار گرائے، اور پھر 70 مارے ہی نہیں بلکہ 70 کو گرفتار کر کے مدینہ بھی لے گئے، قیدی بھی بنائے۔ یہ آسان بات نہیں تھی، تو یہ چرچا پورے عرب میں پھیل گیا تھا کہ بدر میں انہوں نے تو ان کے چھکے چھڑا دیے، ختم کر دیا ان کے طاقت کو، ان کے رعونت کو، ان کے رعب و دبدبے کو۔ اس کے بعد پھر جنگ احد ہوئی، پھر جنگ خندق ہوئی، جنگیں ہونے لگی۔
مکہ والوں کے درمیان مدینے والوں کے درمیان 6 سال کنٹینیو چلتی رہی. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے, عمرہ آنے سے انہوں نے روک دیا. اب حکومت قائم ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی. 6 ہجری میں حضور عمرہ کے لیے گئے لیکن عمرہ کرنے نہیں دیا, اور وہاں سے صلح ہو گئی مکہ والوں کے درمیان اور مدینے والوں کے درمیان, جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. اس کے بھی ایگریمنٹ لکھے گئے تھے. ایگریمنٹ اگرچہ بظاہر مکہ والوں کی حمایت میں تھے, مدینے والوں کے نہیں تھے. حضور نے پھر بھی اس پر دستخط فرمائے, اس کو اوکے کیا, جاری فرمایا. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس جب تشریف لائے حدیبیہ سے 6 ہجری کے بعد, 6 ہجری گزر چکی ہے, 6 سال گزرے مدینے میں حضور کے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے پاس خط بھیجنے شروع کیے. 12 صحابہ منتخب کیے. ان 12 صحابہ کو الگ الگ ملکوں میں, ایک ایران کا بادشاہ جو اس وقت کسرا تھا, کسرا کے پاس خط بھیجا. شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. روم کا بادشاہ تھا عظیم ہرقل, اس کے پاس بھیجا. نجاشی جو ایتھوپیا کا بادشاہ تھا اس کے پاس بھیجا. بحرین کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس خط بھیجا. کئی بادشاہوں نے احترام کیا, کچھ بادشاہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کی بے احترامی کی, بے عزتی کی. یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن مکہ والوں کو عجیب بات ہے, میں ایک بات بتاتا ہوں. جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی. الف لام میم غلبت الروم, یہ 21ویں پارے میں. روم اس وقت کا سپر پاور ہے, اور قرآن میں آ رہا ہے کہ رومیوں کو شکست ہو جائے گی, جبکہ سپر پاور کے لیے کہہ رہا ہے. اور صحابہ کا یقین ایسا تھا, قرآن میں آ گیا ہے, ہونا ہے. یہ بادیہ نشین صحابہ, بغیر چپل کے چلنے والے, پیوند لگے کپڑے, کھجور کی گٹلیاں چوس کر دن گزارنے والے, جب چلتے پھرتے کہتے تھے کہ ہم روم کو شکست دے دیں گے, روم کو مار گرائیں گے, ختم ہو جائیں گے. مکہ والے ٹھٹا مار کر کے ہنستے تھے, کہا مارتے تھے, دیکھو ان کی شکلیں, یہ دیہات کے رہنے والے, اور کس سے پنگا لیں گے, کس سے مقابلہ کریں گے؟ روم سے. لاکھوں کی فوج جن کی ہے, آدھی دنیا پر سلطنت ان کی ہے. لیکن صحابہ کہتے تھے وہ وقت بھی آئے گا, وہ وقت بھی آئے گا. مکہ والے مذاق میں اڑاتے تھے. لیکن جب بدر ہو گیا, بدر کے میدان میں مکہ والوں نے دیکھا تو تھوڑا کھٹک گئے کہ یہ جو بولتے تھے کہیں سچ تو نہیں ہو جائے گا. یہ جو بولتے تھے روم تک پہنچیں گے. میاں روم کی حکومت ایسی آج کے دور میں جیسے امریکہ ہو, یو ایس اے ہو, سپر پاور کی حیثیت سے دادا گیری پوری دنیا میں کرتا ہے, یا پھر رشیا کی حیثیت, جس کو چاہو مارتے رہو, دہشت گرد کبھی نہیں بنیں گے. یوکرین کو مار کر کے دھول میں ملا دیا, لیکن کوئی نہیں کہتا کہ وہ آتنکوادی ہے. اتنے بم ڈال دیے, لیکن اگر وہی چاقو لے کر کے بھی کوئی مسلمان دکھتا تو آتنکوادی ہوتا. میرے عزیزو, یہ دگلی پالیسی دنیا میں صرف اس لیے ہے کہ دنیا صرف طاقت کی زبان جانتی ہے. جو دادا ہے وہ 1000 گناہ کر لے کچھ بھی نہیں ہے, وہ پاک سمجھا جاتا ہے. اسی طرح سے اس وقت روم کی حکومت تھی, رومن امپائر, کوئی کچھ نہیں کہتا تھا. اور صحابہ پیوند لگے کپڑے پہنے ہوئے کہتے ہیں روم کو شکست دے دیں گے. میں سوچتا ہوں کیسا یقین تھا اور کیسا جذبہ تھا. آج دنیا میں لوگوں سے کہیں تو کہتے ہیں مولانا اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو, ہم تو مائنورٹی میں, کیا کر لیں گے ہم یہاں پہ, ہم چھوٹی تعداد میں, بڑی باتیں مت کریں, حالات صحیح نہیں ہیں. میں پوچھتا ہوں وہ 313 کی تعداد میں تھے, لیکن روم سے لڑنے کی باتیں کرتے تھے, مقابلہ کرنے کی باتیں کرتے تھے. اسی لیے شاعر نے سچ کہا ہے, آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ایمان تو رکھو میرے عزیزو, یقین تو رکھو. اس کے بعد بدر ہو گئی, خندق ہو گئی, احد ہو گئی. اب حدیبیہ میں صلح ہو گئی, جنگ بندی ہو گئی, جنگ ختم ہو گئی. مکہ والے مدینے والے لڑتے نہیں تھے ابھی, لیکن یہ ایگریمنٹ کب تک چلنے والا ہے؟ 1 سال نہیں چلا, مکہ والوں نے خود ہی توڑ دیا. کیونکہ اس ایگریمنٹ میں ایک شرط یہ تھی کہ جو حلیف جماعت یعنی پارٹنر, مدینے والوں کی پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ جو مکہ کے اطراف میں رہتے تھے, اور مکہ والوں کی پارٹنر تھی ایک بنو بکر جو قبیلے تھے. اختیار تھا, جو جس کا پارٹنر بننا چاہے بن جائے.
مسلمانوں کی جو پارٹنر جماعت تھی بنو خزاعہ، ہوا یہ کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ دونوں دشمن جماعتیں تھیں، آپس میں قبیلے لڑتے تھے. تو ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب صلح ہو گئی، جنگ نہیں ہو رہی ہے مکہ اور مدینے والوں کے بیچ میں. تو بنو بکر والوں نے کیا کیا، بنو خزاعہ کو اتنا مارا کہ قتل کیا، ان کے 80 آدمیوں کو قتل کر دیا، جو رسول اللہ کی پارٹنر جماعت یعنی حلیف جماعت. اب بنو خزاعہ کے لوگ مکہ کے اطراف تھے، وہاں مارے جا رہے تھے، کیونکہ ایگریمنٹ میں ہی لکھا ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، جو ہماری پارٹنر جماعتیں ہوں گی ان کے ساتھ بھی تم چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے، اور تمہاری پارٹنر جماعتیں جتنی ہوگی ان کے ساتھ بھی ہم نہیں چھیڑیں گے.